وہ جو لاہور میں بیٹھا ہوا بین الاقوامی تقیہ باز، وہ جو صوفی بن کر کے ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بنا کر بلا لیتا ہے، چائے کے بہانے پر پتہ نہیں کس بہانے پر ساتھ بٹھا لیتا ہے، سب سے زیادہ مرچیں اس بیچارے کو لگی ہیں، سب سے زیادہ مرچیں اس کو لگی ہیں، اور یہ آپ کی انشاءاللہ کامیابی ہے، ورنہ پتہ نہیں کب تک اس نے صوفی بن کر کے کئیوں کو گمراہ کرنا تھا۔ اب آنکھیں کھل جانی چاہیے بزرگوں کی بھی، کہ جو آئے دن ادھر وعدے کرتے ہیں نہیں جائیں گے، دوسرے دن پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کیا ہوتا ہے؟ کوئی سسر داماد کی بات کرو، کوئی پتہ بھی لگے کہ تم کس نسل سے ہو اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو ایسوں کا بھی ہم نے گھیرا تنگ کرنا ہے، ایسوں کا گھیرا بھی تنگ کرنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، ہر طرف صحابہ کے تذکروں کو عام کرو، حضرت معاویہ کے نام کو عام کرو، جدھر بھی دشمن نگاہ اٹھا کر کے دیکھے لکھا ہوا بھی نظر آئے، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی اتبع سنتی ومن اتبع سنتی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، کراچی میں آپ کے اس علاقہ میں ایک بار پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان خوبصورت کانفرنس جو کہ مولانا شبیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد اور دیگر شہداء اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولانا عبدالرافع صاحب کی سرپرستی میں ٹون اور مقامی یونٹ کے جن ذمہ داران نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔
اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ مجھ سے قبل آپ خطیب لاثانی متکلم اسلام پیر طریقت حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب حافظہ اللہ کی اجمالاً لیکن انتہائی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی عنوان کی مناسبت سے، اور اسی انداز میں مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا ریحان ضیاء فاروقی صاحب سلمہ اللہ نے بھی اجمالاً خوبصورت انداز میں اپنا مافِ ضمیر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ قائد اہل سنت اور صدر اہل سنت حضرت مولانا احمد الدھیانوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ عنوان کی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی۔ گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ حضرات تشریف لائے ہیں، قائد اہل سنت اور صدر اہل سنت بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش و گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ کہ بہت اچھی سمجھداری ہوتی ہے، جلسے والے بیچارے پورا مہینہ محنت کرتے ہیں جلسہ سجانے کے لیے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس سجاوٹ کو خراب کرتے ہیں۔ کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی باہر سے آ کے کوئی گڑبڑ کرے، کوئی خراب کرے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نظم خراب کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے اور اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ بس اگر آپ کا کام ہو گیا تو 2-4 منٹ توجہ کر لیں، آدھا گھنٹہ میرا آپ نے اس میں ضائع کر دیا ہے۔ اب پیچھے والے کہیں گے جی پتہ نہیں کتنی لمبی بات کی، ابھی میں نے تمہید بھی نہیں شروع کی ہے۔ توجہ کریں، اگر بیان کرانا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو دعا کرا دیتے ہیں، ویسے بھی 12 بجنے والے ہیں، تاریخ ختم ہو جائے گی جو ٹائم آپ کو دیا ہے، اگلی تاریخ کا ٹائم پھر لیں گے تو پھر بات ہوگی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بابرکت بسعادت عنوان ہے، تفصیل طلب بھی ہے، بہت سارا وقت آپ نے اس میں خراب کر دیا، بہرحال حضرات تفصیل سے بات کریں گے۔ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تابعداری کی وہ ایک بے مثل و بے مثال کارنامہ بھی ہے اور ایک عنوان بھی ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسی کو معیار ایمان، معیار حق و صداقت، معیار اتباع رسول بنایا گیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا اقرار۔ صحابہ کرام بھی ایمان لاتے وقت یہی 2 جزوں والا کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کا اقرار کرتے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری روایات سے یہ چیز آپ کو مل جائے گی، اپنے جملوں میں بھی کچھ عہد و پیمان کیا کرتے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے کے بعد آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں ہمارا نفس کہے گا، ہماری سوچ و فکر ہمیں کہے گی،
ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں ہماری برادری کہے گی، ہمارے ماحول اور معاشرے کا رسم و رواج ہمیں کہے گا۔ ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں ماں باپ کہیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں حکمران کہیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں برادری کہے گی، دوست احباب کہیں گے۔ پہلے کے عقائد و نظریات، پہلے کی سوچ و فکر، پہلے کے معاملات، پہلے کے سیرت و کردار جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، اس ساری سوچ و فکر، اس سارے عقیدے نظریے، اس سارے معاملات کو ہم گویا کہ موڑ تروڑ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ آج کے بعد وہ کریں گے جو ہمیں اللہ کہے گا، جو ہمیں رسول اللہ حکم دیں گے۔ یہ ہے اتباع صحابہ۔ آج کے بعد ہم وہ کہیں گے، وہ کر کے دکھائیں گے جس کا حکم ہمیں اللہ دے گا، جس کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ اور یہ بھی عہد و پیمان اپنے الفاظ میں کرنے کے بعد، یہ بھی کوئی سیاسی بیان بازی یا رسمی جملہ بازی نہیں تھی۔ صحابہ نے اس کو عملی جامہ پہنا کر کے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آخری صحابی تک اگر آپ اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے تو صحابی رسول کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی زیارت کی، پھر ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، جو سراپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے، متبع سنت تھے، مطیع اور فرما بردار تھے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں جو حکم دیا اور جس قسم کے حالات میں دیا، جس وقت حکم دیا، دن ہے یا رات ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، سفر ہے یا حضر ہے، اور وہ اچھے حالات میں ہیں یا مشکلات میں ہیں، جس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اکرام نے اس کی تابعداری کر کے دکھائی ہے۔ یہاں تک کے معاملات ہیں کہ دشمن کے نرغے میں ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ رہا تو نہیں کروایا گیا، لیکن اگر دشمن کے نرغے سے بھاگ کر کے آگے تو دشمن نے مذاکرات کرتے ہوئے یہ شرط جو رکھی تھی کہ جو بھی ادھر سے آئے آپ اس کو واپس کریں گے۔ ابھی معاہدہ پورا نہیں، دستخط نہیں ہوئے، لیکن کہا گیا کہ ان کو واپس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ کو دشمن کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا جی کہ آپ نے رہا تو کروایا نہیں، بڑی مشکل سے آیا ہوں، اب تحفظ دینے کے بجائے پھر مجھے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا، حکم تھا، وہ تابعداری کرتے ہوئے جب اس نے واپس الٹے قدم اٹھائے، صحابہ کی سسکیاں بن گئی، لیکن اس نے مثال قائم کر کے دکھائی کہ اتباع رسول اس کو کہتے ہیں۔ رنگ متغیر ہے، غریب نادار صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، غریب ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر اوقات ہوتا ہے، کوئی شادی وادی، کوئی رشتہ مشتہ۔ کہا مجھ غریب کو کس نے رشتہ دینا ہے؟ جاؤ فلاں سردار کے گھر جا کر اس کو کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ان کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیا جائے۔ بڑی محفل میں جا کر جب وہ صحابی پیغام دیتا ہے، وہ سردار تو پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی حسن و جمال کا پیکر، چاند کا ٹکڑا، اور آپ اپنی حالت کو دیکھیں، آپ کے حوالے یوں میں کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بیٹی بھی سن رہی تھی، اس نے کہا جسے میرے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، مجھے بھی وہی پسند ہے، میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے حضور علیہ السلام کی تابعداری میں یہاں تک صحابہ اکرام کہ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرما دیا بیٹھ جاؤ، تو جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے، جو آ رہے تھے وہ جہاں تھے وہاں ہی بیٹھ کے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ چوکھٹ سے قدم اندر ہے، ایک باہر ہے، یہ کون سا انداز ہے بیٹھنے کا، آپ ذرا ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے۔ فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ دونوں پاؤں اندر کر کے یا باہر رکھ کے بیٹھنا تھا، لیکن میں آ رہا تھا، میرے آقا کو حکم میرے کان میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ، میں جیسے تھا ویسے بیٹھ گیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ کو کوئی واقعہ بیان کر رہے تھے، اس میں جملہ آ گیا بیٹھ جاؤ، تو اس صحابی نے کہا میں چونکہ میڈن پاکستان ہندوستان مسلمان نہیں کہ حضور کا حکم سامنے آ جائے تو چونکہ چنانچہ مگر در اصل پر کر کے گنجائشیں نکالے، میرے کان میں آقا کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، مجھے اس سے بحث نہیں، مجھے کہا، اس کو کہا، اتباع یہ تھی، آقا نے کہا بیٹھ جاؤ، بس
بیٹھ گیا اور بدر و احد کے واقعات کی تفصیلات میں جائیں گے. جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کہا تھا نا جی معاذ اللہ یہ صحابہ بدر و احد میں جانے سے ڈرتے تھے، اس وقت بھی ہم نے احتجاج کیا اور میں نے جملہ کہا اگر بدر و احد میں جانے سے صحابہ ڈرتے تھے، بزدل تھے معاذ اللہ بقول اس کے، دشمن نے بھی اس پر حاشیہ لگایا کہ مولوی احتجاج کیوں کرتے ہو؟ جو عمران نے کہا وہی تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی. ہم نے احتجاج کیا کہ یہ غلط بات ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ بدر و احد میں جانے سے ڈرتے تھے، تو پھر بدر و احد کو تمہارے باپ نے فتح کیا تھا. وہ بدر میں جو 70 کافروں کے سرداروں کو جہنم واصل کرنے والے کون تھے؟ بلند آواز سے. اور 70 کافروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر گھسیٹ کر لا کر گرفتار کر کے مدینہ طیبہ میں آقا کے قدموں میں لا کر باندھنے والے کون تھے؟ جن کو تم نے کہا بزدل تھے. تم سے بڑا ڈرپوک بزدل نہیں جو اتنے عرصے سے ایک کمرے میں ایک گھر میں چھپا بیٹھا ہے، گرفتاری کے ڈر سے باہر نہیں نکلتا، پروٹوکول سے تم باہر نہیں نکلتے. تم سے بڑا بزدل کوئی نہیں. تم ان کے لیے جملے استعمال کرتے تھے. اللہ نے آج عملی طور پر تمہارا حشر اور تمہاری حیثیت دکھا دی. چور چور ان کو کہنے والے تھے. میں نے اس دور میں بھی کہا تھا، میں نے کہا جن کو چور کہہ رہا ہے کہنے والا چوروں کا باپ نکلے گا. ایک گھڑی کا بھی واقعہ آیا، ابھی اور بہت سارے واقعات آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وقت نہیں. کہنے کا مقصد یہ جس بدر و احد کے حوالے سے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس بدر و احد کے واقعات میں صحابہ کی استقامت، جرت، بہادری اور نبی علیہ السلام کی تابعداری کی مثالیں جب آرا لی گئیں، صحابہ نے ایمانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جو گفتگو فرمائی اس کے خلاصے میں یہ بات موجود ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں چلو تو ہم چل پڑیں گے، آپ کہیں گے رکو تو ہم رک جائیں گے، آپ کہیں گے کھڑے ہو جو ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بیٹھ جو ہم بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے دشمن سے ٹکرا جو ہم ٹکرا جائیں گے، آپ کہیں گے رک جو ہم رک جائیں گے. یہ اتباع اور تابعداری کی، وفاداری کی باتیں کرتے کرتے یہاں تک اس صحابی نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے یہ سامنے سمندر ہے اس میں کود جاؤ تو لمحہ بھر بھی انتظار نہیں ہوگا، کود کر کے دکھائیں گے. یہ تابعداری کا جذبہ تھا. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اس سے بھی اگلا قدم بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ دشمن سے ٹکرانا ہے یا نہیں ٹکرانا؟ جب ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے بتا دیا تھا کہ دامے درمے سخنے ہم آپ کے ہیں، آپ جب جس وقت جو ہمیں حکم دیا ہم عمل کر کے دکھائیں گے، تو پھر آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہے کہ ٹکرانا ہے یا نہیں ٹکرانا؟ آپ بس ہمیں حکم کریں، پھر دیکھو ہم کفر کا حشر کیا کر کے دکھاتے ہیں. ان کی تابعداری صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تابعداری نہیں تھی، جہاد میں بھی تابعداری تھی. جہاں مال قربان کرنے میں تابعدار تھے، اولاد قربان کرنے میں تابعدار تھے. جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، صحابہ وہاں جان بھی پیغمبر کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور قربان کرنے والے قربان کر گئے، جو رہتے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اس کا مصداق انہوں نے بن کر کے دکھایا. وہ قربان ہو گئے، آقا ہم بھی قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن تابعداری میں کوئی نافرمانی کا تصور بھی پیدا نہیں ہونے دیں. اور اسی تابعداری میں صحابہ نے مثالیں قائم کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ دنیا و مافیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تفصیلات نہیں، صرف اتنا عرض کروں گا. محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے، جس سے محبت ہے اپنی اداؤں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو محبوب کی اداؤں سے قائم کر لینے کا نام محبت رسول ہے. کہ دیکھنے والا جب تجھے دیکھے تو تو نہ لگے تو وہ لگے. اور یہ جذبہ صدیق اکبر اور صحابہ اہل بیت میں دیکھنا ہے تو یہ کامل طور پر یہ جذبہ نظر آئے گا کہ ان کی اتباع اور تابعداری اور محبت رسول، عشق رسول کا یہ مقام تھا کہ دور سے دیکھ کر دشمن ان کے اداؤں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے گفتار اور رفتار کو دیکھ کر کہہ دیا کرتے تھے یہ محمدی غلام جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کے تقاضوں کو
کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اس انداز میں کر کے دکھائی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہیں، صدیق اکبر نے اپنے سر پہ ویسی زلفیں سجا کر کے دکھائی. جیسے صدیق حضور علیہ السلام کے چہرے پر متانت ہے، صدیق اکبر نے اپنے چہرے پر متانت سجا کر کے دکھائی. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا ہے، صدیق اکبر نے اپنی آنکھوں میں حیا سجا کر کے دکھایا. جیسے نبوت کی زبان سچائی کا پیکر ہے، صدیق اکبر نے اپنی زبان کو صداقت کا پیکر بنا کر کے دکھایا. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ویسے صدیق اکبر کا لباس، جیسے پیغمبر کی نماز ویسے صدیق اکبر کی نماز، جیسے پیغمبر کی مسکراہٹ ویسے صدیق اکبر کی مسکراہٹ، جیسے پیغمبر چلتے ہیں ویسے صدیق چلتے ہیں، جیسے آقا بیٹھا کرتے تھے ویسے صدیق بیٹھتے ہیں، جیسے آقا وضو کرتے ہیں ویسے ہی صدیق وضو کرتے ہیں، جیسے آقا جہاد کرتے ہیں ویسے ہی صدیق جہاد کرتے ہیں. ہر معاملے میں تابعداری کرتے کرتے جیسے پیغمبر کا لباس ویسے ہی صدیق کا لباس، جیسے پیغمبر کے چہرے پر داڑھی ویسے صدیق اکبر کے چہرے پر داڑھی، یہ سارا نبوت کا انداز اپنایا. تو جب ہجرت کر کے حضور کے ساتھ صدیق اکبر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ پہچان کرنا مشکل ہو گئی اس میں نبی کون سا ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے. کیا شکلیں ملتی تھی؟ نہیں. صدیق اکبر بھی بڑے خوبصورت تھے، حسن و جمال کا پیکر تھے، لیکن نبوت کے بے مثال حسن و جمال کی برابری دنیا میں کوئی نہ کر سکا. یہاں پھر یہ اشتباہ کیوں ہوا کہ ان میں نبی اور امتی کا فرق لوگوں کو پتہ نہ لگا؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں نبوت کی صحبت میں رہ کر 13 سال صدیق اکبر نبوت کے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے کہ دیکھنے والے کو فرق ہی پتہ نہ لگا اس میں نبی کون ہے، امتی کون ہے. جب دھوپ ٹیک ہوئی صدیق اکبر چادر لے کر آقا پر سایہ کرتے ہیں، تب پتہ لگا جسے ہم امتی سمجھ رہے تھے وہ تو آقا ہیں، اور غلام تو آقا تو یہ تشریف فرما ہے، اور جسے ہم نبی سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہیں. یہ جھلک صدیق اکبر اور صحابہ نے حضور کی تابعداری کی پوری کر کے دکھائی. اور یوں ساری زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو آج قیامت تک آنے والی انسانیت تک انہی صحابہ کی اتباع اور تابعداری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کر کے دکھائی، اس پر قرآن کریم نے اللہ کا یہ حکم ہمیں بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم بھی کوئی کامیابی مقام پانا چاہتے ہو تو جس انداز میں صحابہ نے حضور کی تابعداری کر کے دکھائی، یہ صحابہ ہر معاملے میں تمہارے لیے معیار ہیں. ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح نمازیں پڑھو، ان کی طرح عقائد نظریات بناؤ، ان کی طرح تجارت کرو، ان کی طرح سیادت کرو، ان کی طرح سیاست کرو، ان کی طرح قیادت کرو، ان کی طرح تمام اعمال، عقائد نظریات اور اعمال و کردار کو اپناؤ. تو یہی کامیابی کا راستہ ہے. دنیاوی کامیابی بھی اسی میں ہے اور اخروی کامیابی بھی اسی میں ہے. اہل تشیع جہاں صحابہ کرام پر تنقید اور تبرہ کرتے ہوئے دیگر الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہاں عوام کے ذہن کے اندر یہ ذہن بولنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ ان کو حکم دیا کرتے تھے اور وہ حکم مانتے نہیں تھے، حکم عدولی کرتے تھے، معاذ اللہ اپنی مرضیاں کرتے تھے، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے تھے. وقت نہیں تفصیلات کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باقی صحابہ کی بھی مثالیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقہ فتح کرتے کرتے جا رہے ہیں، آدھا ملک فتح کر لیا. پیچھے سے بھاگتے ہوئے ایک صحابی نے آ کر کے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آپ کا کسی دشمن ملک کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو تو جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد پیشگی اطلاع، دشمن کو اطلاع کیے بغیر حملہ کرنا جو ہے وہ غلط ہے، اس طرح نہ کرنا. حضرت معاویہ آپ کا 1 سال معاہدہ تھا اور معاہدہ کے دوران آپ تو تیاری کرتے رہے، دشمن غفلت میں رہا، لہٰذا آپ نے اچانک معاہدہ ختم ہونے کے بعد دشمن پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے اتنے علاقے فتح کر لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ہے. آج کا ہوتا کوئی سیاستدان، اس نے کہنا تھا میں نے اتنی ووٹیں لے لی، اتنی سیٹیں نکال لی، اب تمہیں حدیث یاد آئی ہے، بعد میں حدیث پر بات کریں گے، بعد میں فتویٰ لے لیں گے، چھوڑو اس بات کو، مجھے فی الحال سیاست کرنے دو، مجھے کام کرنے دو. وہ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا اپنے قدم روک لو، کوئی قدم آگے نہ بڑھائے. میرے علم میں پیغمبر کا یہ فرمان نہیں تھا، آج میرے سامنے حضور کی حدیث آئی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں سارے مفتوح علاقے خالی کرو اور واپس چلو.
یہ کہنا آسان ہے، اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ معمولی بات نہیں۔ صحابہ اکرام میں نبی علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت سب میں یہ معاملہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی چیز بھی آقا کے حکم کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ فرائض و واجبات بڑی بات ہے، یہاں تک کہ تابعداری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے جاتے رستے میں آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے، کچھ عرصے بعد وہاں سے صحابہ گزر رہے ہیں تو ایک صحابی اتر کر کے اسی انداز میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بیٹھے پھر اٹھ کے پیشاب یا حاجت کی ضرورت تھی؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے انہوں نے یہاں ایسا کیا تھا، میں نے بھی ان کی اتباع میں ایسا کیا۔ یعنی کہ معمولی باتوں پر بھی تابعداری تھی۔ اور جس معاویہ رضی اللہ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی مولانا رب نواز صاحب کچھ دیر پہلے پیغام دے رہے تھے، آپ کے کراچی میں آپ کے نام کی نسبت سے محبت عقیدت کی تابعداری کرتے ہوئے جو آپ کے ہاں مقابلہ چل رہا ہے، 21 تاریخ کو انشاءاللہ اس کا اجتماع ہوگا کہ کتنے معاویہ نام کے احباب ہیں۔ آپ میں بھی کوئی ہے جن کا نام معاویہ؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کی مطلب ہے کہ محنت کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال پورا 1.5 گھنٹہ یہاں حضرت معاویہ کی شان بیان کر کے گیا ہوں، تو کوئی ایک معاویہ تو ہونا چاہیے آپ کو۔ وہ نہیں نظر نہیں آ رہے نا بھائی، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ میں نے کہا معاویہ نام کے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ کا فضل ہے ابھی الحمدللہ یہ نام اتنا عام ہو گیا ہے کہ دشمن جس طرف دیکھے گا معاویہ معاویہ نظر آئے گا اس کو انشاءاللہ۔ اور آپ میں بھی اس چیز کا اضافہ ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں بھی یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہر گھر میں ایک معاویہ ہوگا، ہر گھر میں ایک معاویہ۔ توجہ کریں بس۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول، اتباع رسول، جملہ کہہ رہا تھا، اس پر اختتام کرتا ہوں اپنی بات کا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عمرہ مکمل کر لیا، معاویہ کینچی لو اور میرے زلفوں کو تراشو۔ یہ حضرت معاویہ کو سعادت حاصل ہوئی۔ حضور کے بال مبارک تراشے، پھینک نہیں دیے، سنبھال کے رکھے۔ ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا معاویہ میرے ناخون تراشو، حضور کے ناخون مبارک تراشے گئے، اسے بھی حضرت معاویہ نے سنبھال کے رکھ لیا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ آپ مجھے وضو کرواتے ہو، میری خدمتیں کرتے ہو، یہ نبوت والی چادر بطور ہدیہ، بطور انعام، بطور تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ چادر بھی سنبھال لی، وہ ناخون بھی سنبھال لیے، وہ بال مبارک بھی سنبھال لیے، اور ساری زندگی اس کو سنبھال کے رکھا۔ جب دنیا سے رخصت ہونے کا موقع آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی جب میری میت کو کفن دیا جائے تو یہ نبوت والی چادر اس کفن میں شامل کریں، اور جب قبر میں مجھے دفنایا جائے میرے چہرے پر حضور کے بال مبارک، ناخون مبارک رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو بتا سکوں یا اللہ آپ کے محبوب کی محبت عقیدت تھی، عمل و کردار میں بھی بہت کچھ کر کے دکھایا اللہ کی توفیق سے، لیکن ظاہری ایک نشانی لے کے آیا ہوں کہ تیرے محبوب کی دی ہوئی چادر بھی سنبھالی ہے، تیرے محبوب کے بال مبارک بھی سنبھالے ہیں، تیرے محبوب کے ناخون مبارک بھی سنبھالے ہیں، یہ نشانی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو معاویہ پیغمبر کے ناخون تک سنبھال سکتا ہے وہ نبی کے دین کو نہیں سنبھال پایا ہوگا؟ 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کو غالب کر کے یہاں تک دین کو پہنچایا۔ پاکستان میں اسلام لانے میں جن صحابہ کا بنیادی کردار ہے ان میں حضرت معاویہ، ان کی فوجوں کا بھی بڑا نمایاں کردار ہے جن کے دور میں پاکستان میں دین اسلام پہنچا۔ تم ایک چادر کی بات کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت علی پر چادر ڈال کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل البیتی، یا اللہ میری حقیقی اہل بیت و ازواج مطہرات وہ تو ہے ہی ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں نبوت کی چادر ڈال کر اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ لمحہ بھر جن مقدس شخصیات پر نبوت نے چادر ڈالی وہ تو قابل احترام ہو گئے، جس معاویہ کے وجود پر 1443 سال ہو گئے، آج تک نبوت کی چادر پڑی ہے اور قیامت تک پڑی رہے گی، اس معاویہ کا شان تجھے نہیں سمجھ آیا؟ لہذا میرا اور آپ کا ایمانی تقاضا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت اور عشق، اتباع اور تابعداری کا تذکرہ کرنا ہے، وہاں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے بھی صحابہ کی طرح حضور سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، اسی صحابہ کی طرح حضور کی اتباع اور تابعداری کرنی ہے۔ وہ نمازی تھے، ہم نے نماز
غازی بن کر کے دکھانا ہے۔ وہ حاجی تھے، ہم نے حاجی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ غازی تھے، ہم نے غازی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ حضور کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے اوپر بھی درجہ بدرجہ جو حکم نازل ہو، جو حکم نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، ان پر ہم نے بھی عمل کر کے دکھانا ہے۔ صرف تذکروں سے بات نہیں، عملی کردار کی بھی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، محنت ہوگی انہی جذبوں کے ساتھ جو آپ کے مولانا شبیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے گئے۔ آج ان کے پاکیزہ خوشبودار خون کے انقلاب کے نتیجے میں جو جد و جہد مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، اس جد و جہد کا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ناموس صحابہ بل الحمدللہ اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، اور اس کو ہم نے محنت کر کے، آواز پہنچا کر، مطالبات رکھ کے، جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے حکمرانوں کو پیغام دینا ہے کہ اس کو سینٹ سے بھی پاس کروا کر جلدی قانون کا حصہ بنایا جائے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دشمن کو جو تکلیف ہے، حضرات اس پر بات کریں گے۔ میں بس اتنا ہی کہا کرتا ہوں کہ جب بل پاس ہوا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ جو ہمیشہ کہتے تھے جی ہم گستاخ نہیں ہیں، وہ شور شرابہ کرنے لگ گیا۔ آپ کو آج جو قانون بن جائے، شریعت میں تو ہے، قانون میں اگر عمل درآمد ہوتے ہوئے آ جائے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ بولے، سارے بولے۔ تکلیف تو اسی کو ہوگی نا جو چور ہے۔ اب کہتے جی ہم گستاخ نہیں تھے، تو چیخنا چلانا کس بات کا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے بتا دیا کہ یہ جو بدبختی ہے یہ ہم اہل تشیع ہی کرتے ہیں، دنیا میں اور کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ خاص کر مسلمان تو صحابہ کا احترام کرتے ہیں، نبوت سے، صحابہ بیت سے محبت اور ان کی اتباع تابعداری کو حرز جان حرز ایمان سمجھتے ہیں۔ انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے نشاندہی اپنی خود کروا لی، اب حوصلہ رکھو۔ یہ تو ابھی بل پاس ہوا ہے، ترمیم ہوئی ہے بل میں کہ کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو عمر قید۔ کیا سزا ہے؟ عمر قید۔ یہ تو ابھی تمہاری زبانوں پر فٹ ہوا ہے۔ سپاہ صحابہ کا جو بل ہے، یا مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شہداء قائدین کا جو مطالبہ تھا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سزائے موت کا مطالبہ ہے۔ انشاءاللہ جب وہ بھی قانون بنے گا، تمہاری گردنوں پر فٹ ہوگا، پھر ہم کہیں گے کہ آج اہل سنت کا انتقام پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے جد و جہد کرنی ہے، گلی گلی کوچا کوچا، جہاں صحابہ کے تذکروں کو عام کرنا ہے، وہاں صحابہ کے دشمنوں اور گستاخوں کو بھی نئی نسل کو بتانا ہے کہ یہ بدبخت ہیں جو اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کر پیغمبر صحابہ اہل بیت کو بھونکتے ہیں، تبرع گستاخیاں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اب ان کے اوپر سے تکیہ کی چادر ہٹ چکی ہے، مزید یہ چھپ نہیں سکتے، بے نقاب کیا ہے اور ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جو لاہور میں بیٹھا ہوا بین الاقوامی تقیہ باز، وہ جو صوفی بن کر کے ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بنا کر بلا لیتا ہے، چائے کے بانے پر، پتہ نہیں کس بانے پر ساتھ بٹھا لیتا ہے، سب سے زیادہ مرچیں اس بیچارے کو لگی ہیں، سب سے زیادہ مرچیں اس کو لگی ہیں، اور یہ آپ کی انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ورنہ پتہ نہیں کب تک اس نے صوفی بن کر کے کئیوں کو گمراہ کرنا تھا۔ اب آنکھیں کھل جانی چاہیے بزرگوں کی بھی، کہ جو آئے دن ادھر وعدے کرتے ہیں نہیں جائیں گے، دوسرے دن پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کیا ہوتا ہے؟ کوئی سسر داماد کی بات کرو، کوئی پتہ بھی لگے کہ تم کس نسل سے اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو ایسوں کا بھی ہم نے گھیرا تنگ کرنا ہے، ایسوں کا گھیرا بھی تنگ کرنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، ہر طرف صحابہ کے تذکروں کو عام کرو، حضرت معاویہ کے نام کو عام کرو، جدھر بھی دشمن نگاہ اٹھا کر کے دیکھے لکھا ہوا بھی نظر آئے، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، وہاں یہ عظمت صحابہ زندہ باد لکھا ہوا نظر آئے، ادھر ہی حضرت معاویہ کا نام لکھا ہوا نظر آئے، ہر فرد کا نام، ہر گھر میں ایک معاویہ ہو، دشمن کو پتہ لگ جائے کہ الحمدللہ اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں، جنگی انقلاب نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت جلد منزل پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ محنت جاری رکھیں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں کوئی ستارہ، کوئی جگنو سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، اپنے فاروقی کا خیال رکھنا۔ وما علینا